سے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کبھی حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے عاشق کا اتنا ذکر کرتے ہیں، ویسے قرنی کا کبھی آپ کی بارگاہ میں حاضر تو نہیں ہوئے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کئی وجہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی ماں ضعیفہ ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ اونٹ ہیں، اونٹ کو چراتے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، اپنی ماں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ ان کی ماں نابینا ہے۔ ہماری ماں نابینا ہو تو ہم اپنے شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بیوی ساتھ میں رہے، ماں کہیں بھی چلی جائے، لیکن یہ ویسے قرنی ہے کہ نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے ظاہر میں۔ کس کی وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے۔ ماں کا مقام سمجھیے گا۔ یہ سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اور فرمایا دوم یہ کہ تعظیم شریعت ہے، اس کی ایک ضعیفہ اور نابینا والدہ ہے، اور وہ اونٹ چرا کر ماں کی خدمت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم ان کی زیارت کر سکتے ہیں کیا؟ آقا نے فرمایا، نہیں، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، ہاں میرے عمر اور علی اس کی زیارت پائیں گے۔ ویسے قرنی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سارے جسم پر بال ہیں، اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، یہاں پہ داغ ہے۔ جب حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال کا وقت ان قریب ہوا تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ میرا پیرہن، یعنی حضور نے فرمایا حضرت علی حضرت عمر سے کہ تم یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ویسے قرنی کو دے دینا اور میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر! خاتم النبیین سلام بھیج رہے ہیں کہ میرا سلام کہنا ان سے، اور یہ کرتا ان کو دے دینا، اور یہ کہنا کہ اس کو پہن کر، اس کرتے کو، اس جبے کو پہن کر میری امت کی بخشش، میری امت کے لیے بخشش کی دعا فرما دے۔ اللہ اکبر! چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما حسب ارشاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن لے کر یمن پہنچے، اور تاکہ اسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے۔ جب ان دونوں اصحاب نے یمن والوں سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو یمن والوں نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہے جو کہ اس رنگ کا ہے، اس جو پہچان آپ نے بتائی وہ رہتا ہے تو وہ ایک گاؤں قرن ہے، اس قرن میں رہتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی تلاش کیا، یمن والوں نے حضرت اویس قرنی کے بارے میں دریافت کیا وہ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہاں اتنا معلوم ہے کہ ایک دیوانہ شخص آبادی سے باہر اونٹ چراتا ہے، خشک روٹی یعنی سوکھی ہوئی روٹی اس کی غذا ہے، لوگ اسے دیکھ کر ہنستے ہیں اور وہ لوگوں کو دیکھ کر رویا کرتا ہے۔ پتہ معلوم کر کے حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر جیسے ہی پہنچتے ہیں تو دیکھا حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں مصلی پر بیٹھے۔ دونوں حضرات وہیں پر رک جاتے ہیں، اور جیسی دونوں حضرات وہیں پر رک گئے، رکنے کے بعد حضرت علی نے اور حضرت عمر نے وہیں پر معلوم کیا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا آپ نے فرمایا عبداللہ تو سب ہیں، اللہ کے سب بندے ہیں، آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اویس قرنی ہے۔ حضور سرور کائنات نے جو پہچان بتائی تھی، دیکھا تو سارے جسم میں بال ہیں، آپ کے بائیں ہتھیلی کے اوپر جو نشان میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، مدینہ شریف میں بیٹھ کر وہ دیکھا تو ویسے قرنی کے بائیں ہتھیلی کے اوپر یعنی نشان بھی وہی نظر آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی طرف ہم آئے ہیں۔ آپ نے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو
بوسہ دیا دونوں حضرات نے اور کہا اے اویس قرنی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ، سلام کہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک پیش کر دیا اور کہا کہ اس کرتے کو پہن کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو پہن کر میری گنہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ قربان جاؤ عظمت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ عرش و فرش والے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں اور مدینے والے نے اویس قرنی کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اور اپنا کرتے مبارک عطا فرمایا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام قبول کیا، کرتے مبارک کو اپنی آنکھوں پر لگایا، اس کو چوما اور وجد میں آ گئے، کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کرتے کو لے کر تھوڑی دور آگے کو چلے اور چلنے کے بعد وہاں تشریف لے گئے اور بارگاہ ایزدی میں، بارگاہ خدا میں سجدے کی حالت میں چلے گئے، کرتے کو سامنے رکھ دیا اور عشق و مستی کے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے خدا کی بارگاہ میں، اے عشق و مستی کے بنانے والے، اے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے مالک، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا پیرہن، اپنا کرتے مبارک عطا فرمایا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں اس کرتے کو اس وقت تک نہیں پہنوں گا، یعنی پہننے کے لیے آقا نے فرمایا تھا، لیکن اویس قرنی کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک کہ تو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نہ بخش دے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوا چند ہزار کو بخش دیا، آواز آئی کہ ہم نے چند ہزار کو بخش دیا، الہی ساری امت کو بخش دے۔ آواز آئی پیرہن میں یعنی کرتے میں جتنے تار ہیں ہم نے ان تار کے ہی عدد کے مطابق بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا میرے اللہ، میں اس پیرہن کو اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک کہ تو ساری امت کو نہیں بخش دے گا۔ آواز آئی اور بھی کئی ہزار کو بخش دیا ہے۔ ادھر راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اس حالت میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دیکھ رہے تھے۔ آخر کار کہ ہم نے اس کہ کئی ہزار کو بخش دیا، دگنوں کو بخش دیا، تگنوں کو بخش دیا۔ اس کے بعد میں اویس قرنی اپنی خدا کی بارگاہ میں ضد کر رہے ہیں، میں جب تک تیرے محبوب کے کرتے کو نہیں پہنوں گا میرے پروردگار، جب تک کہ تو گنہگار ساری امت کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آواز آ رہی ہے اے اویس کرتے کو پہن لو، میرے محبوب کا کرتا ہے، اس جبے کو پہن لو۔ لیکن اویس قرنی کہہ رہے ہیں نہیں پہنوں گا میرے پروردگار جب تک کہ تو گنہگار امت کے گناہوں کو معاف نہیں فرما دے گا۔ یہ عاشق رسول ہے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخرکار آواز آئی اے اویس کرتے کو پہن لو، ہم نے قبیلے بنی ربیہ کے مضر کے بھیڑوں کے بالوں کی برابر گنہگار امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جو بات میرے نبی نے فرمائی تھی وہ بات حضرت اویس قرنی نے کر کے دکھائی ہے اور خدا کی بارگاہ میں ضد کر رہے ہیں، اپنے رب کو منا رہے ہیں کہ میں اس وقت تک یہ کرتا نہیں پہنوں گا جب تک کہ پروردگار تو اپنی میرے محبوب کی گنہگار امت کے گناہوں کو معاف نہیں فرما دے گا۔ یہ دعا کر رہے ہیں، کس سے دعا کر رہے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کبھی تم نے بھی ایسی دعا کی ہے؟ کبھی کیا میں نے بھی ایسی دعا کی ہے؟ نہیں، کبھی ہم دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ دعا کرنے کی ہمیں فرصت ہی کہاں ہے؟ دعا کرنے کا ہمیں وقت ہی کہاں ہے؟ نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم دعا کہاں سے کریں گے؟ کاش اگر تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تو دعا مومن کا ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی پر مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، اگر تم سچے دل سے دعائیں کر دو مسلمانوں، مسجدوں میں بیٹھ کر دعائیں کر دو یا گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کر دو یا جنگلوں میں جا کر دعائیں کر دو تو انشاءاللہ یقین کامل ہے وہ دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائے گا، نصرت بھی عطا فرمائے گا، کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ دل تو لے کر آؤ، وہ غذا تو تلاش کرو جس سے کہ رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آخر دعا جیسی قبول ہو رہی ہے، ادھر حضرت عمر آ گئے، حضرت علی آ گئے، اویس قرنی ہمیں واپس بھی جانا ہے۔
آپ نے اس جبے کو لیا اور پہن لیا اور کہا اے عمر، اے اویس، اے عمر، اے علی، اگر تھوڑی دیر تم اور نہ آتے تو میں ساری گنہگار امت کی بخشش کی دعا کرتا اور سب کی مغفرت کروا لیتا۔ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، جس مقام کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اسی یہی عاشق ہے، اسی محبت ہمیں اپنے آقا سے ہونا چاہیے، الفت ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی ہماری اور آپ کی، اور آپ نے اگر توجہ سے سنا، تو انشاءاللہ ہم تاریخ کے اوراق کو اپنے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ دیکھیے سچا مسلمان کسے کہتے ہیں۔ آج ہم بھی مسلمان کہتے ہیں، آپ بھی مسلمان، لیکن ہم بتائیں گے سچا مسلمان، سچا مومن کسے کہتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام کی تاریخ کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا اور سنتے رہیے گا، انشاءاللہ جو بھی واقعہ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو عشق رسول عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرما۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔